ایک بات بہت گہری آپ کو سناؤں، ایک واقعہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا، کاش اس واقعے سے میں اور آپ نصیحت پکڑ لیں اور ساری دنیا کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ بہت گہری بات ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ہستی سے ایسا تو کوئی ہوگا جو واقف نہ ہو۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی، اور ایسے موقع پر رکھی تھی، ایسا وقت تھا کہ انگریزی دور تھا، اور مقاصد بھی ان کے کیا تھے وہی جانتے ہیں۔ اللہ نے اس میں کامیابی دی۔ انگریز بستر باندھنے پر مجبور ہوا، یہاں سے چھوڑ کر بھاگ گیا، اور مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی دی تھی۔ خیر، ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں، اور کیسی ان کی دور اندیشی، کیا سوچ ہوگی جب انہوں نے ایک بات کہی تھی اور پھر وہ عمل میں آئی اور اس کا پھر فائدہ ہوا۔ یہ جو آپ کا ضلع غازی آباد ہے نا، یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ یہ ضلع غازی آباد پورے ہندوستان کے اندر، جبکہ پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان سب ایک تھا، یہ چنا ہوا چیز ہے۔ اب میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، سچا واقعہ۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب دارالعلوم دیوبند کے ذمہ دار تھے، محتمم تھے، سب کچھ وہی تھے، اتنے بڑے آدمی تھے وہ، لیکن جسم و جسم میں کوئی زیادہ وہ نہیں تھے، عام سے آدمی رہتے تھے، بالکل جیسے عام دیہاتی ہوتا۔ علم اتنا وسیع تھا کہ ہمیں آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تو اکثر وہ ادھر خرجہ سائڈ میں آ جایا کرتے تھے، کبھی خرجہ، بلند شہر، کسی نہ کسی پروگرام سے۔ وہاں پاس میں ایک جگہ چھتاری نام سے ہے، سنا ہوگا لوگوں نے، قصبہ چھتاری۔ وہاں کے ایک نواب صاحب تھے۔ نواب بھی علماء سے سچی محبت کرنے والے تھے، بات کو ماننے والے تھے۔ آج زبان سے کہنے والے زیادہ ہیں لیکن ماننے والے کم ہیں۔ خیر، حضرت کا آنا ہوتا رہتا تھا۔ ایک بار آنا ہوا کسی گاؤں میں، تو نواب چھتاری نے چاہا کہ میں حضرت سے ملاقات کر لوں۔ اب بھی چاہتے ہیں لوگ، مسافہ ہو جائے، حضرت دعا کر دیں گے، زیارت ہو جائے گی، عالم کی زیارت کا ثواب بھی ملے گا، اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے۔ نواب چھتاری نے چاہا کہ میں حضرت سے ملاقات کروں، اور ملاقات کے لیے چھتاری چھوڑ کر اس گاؤں کے لیے نکل پڑے جہاں حضرت تھے۔ جب نواب چھتاری اس گاؤں میں پہنچے تو حضرت کا پروگرام پورا ہو چکا تھا، دوسرے گاؤں کے لیے نکل چکے تھے۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ حضرت خرجہ پہنچے تو وہ اس گاؤں میں پہنچے، نواب چھتاری خرجہ کے لیے نکل پڑے، چلو وہاں ملاقات ہو جائے گی۔ جب تک وہ خرجہ پہنچے، نواب چھتاری، حضرت وہاں سے فارغ ہو کے دوسرے گاؤں میں جا چکے تھے۔ 2-3 گاؤں میں ایسا ہی ہوا۔ کسی نے حضرت سے بتایا کہ وہ نواب چھتاری ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے کہا بھائی وہی تو چاہتا، میں تو ملاقات کرنے نہیں چاہتا اس سے، مجھے اس سے ملاقات کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس سے کہہ دینا اگر وہ مجھ سے ملاقات کرنی چاہتا ہے تو غازی آباد کے ریلوے اسٹیشن پر مسجد بنوا دے۔ یہ بات کہی، اور جب وہ مسجد بنوا دے گا پھر میں آ کر ملوں گا انشاءاللہ خود اس سے، یہ کہا۔ یہ غازی آباد کا ریلوے اسٹیشن سارا جنگل تھا، کوئی مکانات، کوئی عبادت اس وقت میں وہاں بالکل نہیں تھی۔ ایسا کیوں کہا؟ یہ ان کی دور اندیشی تھی، ضرورت تو وہاں تھی نہیں، لیکن کیا ضرورت پیش آنے والی تھی، کیوں کہا؟ یہ گہری بات تھی۔ حضرت نے یہ کہہ دیا کہ اگر مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو وہاں مسجد بنوا دے ریلوے اسٹیشن پہ، میں خود آ کر ملوں گا انشاءاللہ۔ یہ بات کہہ کر حضرت روانہ ہو گئے۔ ادھر یہ بے چین تھے کہ مسجد تو مجھے بنوانی ہے، درخواستیں دی، اپلیکیشن لگائی، قبول نہ ہوئی، منظور نہ ہوئی۔ ایک دی، دوسری دی، تیسری دی، چوتھی دی، پانچویں دی، 49 درخواستیں منظور نہیں ہوئی، لیکن وہ آدمی مشن سے نہیں ہٹا۔ کون؟ نواب چھتاری برابر درخواستیں دیتا رہا۔ بیچ میں یہ بھی نہیں کہا حضرت سے جا کر کہ جی بتاؤ کیا کروں، اتنی درخواستیں دے لی، قبول نہیں ہو رہی، کیا کروں۔ 50ویں درخواست جب دی تو کوئی مسلم آدمی چینج ہوا جو اس عہدے پر تھا، اور وہ قبول ہوئی۔ ان کی محنت کو بھی داد ہے کہ 49 درخواستیں ہو چکی، قبول نہ ہونے کے باوجود بھی مشن سے نہ ہٹے۔ 50ویں قبول ہوئی، قبول ہوتے کام شروع ہوا، پیسہ تو بہت تھا، جلدی سے مسجد تعمیر ہوئی۔ حضرت کو خبر کی گئی کہ مسجد تعمیر ہوگی۔ اب حضرت کی عمر کافی ہو چکی تھی، بیمار زیادہ تھے۔ اب کہا بھائی اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، مجھے بڑی خوشی، میں دعا دیتا ہوں دل سے، اللہ اسے کامیابی دے گا یہاں بھی آخرت میں بھی،
لیکن میں اس وقت ملاقات نہیں کر سکتا، میں چلنے کی ہمت بھی نہیں ہے۔ اپنا خاص خادم ایک پرچے پر کچھ لکھا اور بھیجا کہ جاؤ نواب چھتاری سے کہہ دینا کہ میری ملاقات حضرت کی ملاقات ہے اور اللہ کو اس کا اجر دے گا، آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں نہیں کر پایا، میں معذور ہوں۔ یہ تو بات پوری ہو گئی۔ اب دور اندیشی سمجھو، کچھ دن بعد ہی، اس کے کچھ دن بعد جب مسجد تعمیر ہو گئی اور حضرت اپنے خاص خادم یہ کہہ کر بھیجا اس مسجد کے لیے کہ وہاں جاؤ نماز پڑھانی اور وہیں رہنا، جانا نہیں ہے، کوئی بھیجے کچھ بھی کہے وہاں سے جانا نہیں ہے، وہیں رہنا تمہیں، نماز پڑھانی، بچے پڑھانے، وہاں سے جانا نہیں ہے تمہیں۔ وہ خادم تھے، وہاں چلے گئے۔ اب ایک فتنہ وجود میں آتا، یہ تھی دور اندیشی حضرت کی۔ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے عیسائی ہیں، آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی ہیں۔ عیسائیوں کا ایک مشورہ، ایک میٹنگ ہوئی انگلینڈ کے اندر کہ ہندوستان کے اندر پادری عیسائیت کیسے پھیلے۔ بہت غور کرنے کے بعد جبکہ پاکستان، سری لنکا یہ سب ایک تھا اس وقت کی باتیں، غازی آباد کو چنا تھا انہوں نے کہ غازی آباد میں تم نے اگر اپنا کام جما دیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ 40 پادری اس وقت میں غازی آباد بھیجے تھے انہوں نے، 40 پادری۔ اب وہ یہاں آ گئے، جگہ جگہ پروگرام کرتے ہیں، جگہ جگہ جلسے جلوس کرتے ہیں اور عیسائیت کے حقانیت ثابت کرتے ہیں، اسلام کو برا بتاتے ہیں، اسلام کی برائیاں کرتے ہیں۔ لوگ بہکاوے میں ورغلانے میں آنے لگے تھے، پریشان ہو گئے تھے۔ عالم اتنے زیادہ نہیں تھے، پڑھے لکھے لوگ بہت کم تھے، لوگ پریشان ہو اب کیا کریں۔ تو لوگوں نے کہا بھائی غازی آباد کے ریلوے اسٹیشن پہ جو مسجد ہے اس میں ایک مولانا صاحب ہے، ان سے جا کر ملتے ہیں۔ یہ دور اندیشی تھی۔ وہاں گئے 2-4 آدمی، حضرت اس طرح سے کچھ لوگ ہیں، جلسے جلوس کر رہے ہیں، عیسائی لوگ ہیں، پادری لوگ ہیں، بہکا رہے ہیں، آپ جو ہے چلیے کہ بھائی مجھے حضرت نے یہاں نماز پڑھانے کے لیے بھیجا، بچے پڑھے، میں نہیں جاتا، جاؤ تو اپنا کام کرو، واپس کر دیا۔ اس کے بعد 2-4 لوگ اور بڑھ کے گئے، پھر گئے، انہوں نے پھر یہ کہا بھائی مجھے جس کام کے لیے یہاں بھیجا میں یہ کام کروں گا، میں نہیں جاؤں گا، اپنا کام کرو جاؤ۔ پھر جب اور زیادہ لوگ، ذمہ دار لوگ گئے اور یہ کہا کہ بتاؤ اسلام پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اسلام کو ورگلایا جا رہا ہے اور لوگ بہک رہے ہیں، آپ چلیے کہ اچھا پھر ایک کام کرو، یہ 3 بچے لے جاؤ۔ وہ بچے 13 سال کے، 14 سال کے، 15 سال کے تھے، بس اس سے زیادہ نہیں تھے کہ یہ کافی ہیں۔ اجی آپ کیسی بات کر رہے ہو، اتنے بڑے بڑے پادری ہیں، لوگوں کو بہکا رہے ہیں، یہ بچے کیا کریں گے کہ تم انہیں لے جاؤ، ان سے کام اگر نہ ہو پھر میں آ جاؤں گا۔ تو کیسی تعلیم بچوں کو دے رہے تھے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ کیوں مسجد وہاں بنوائی تھی؟ وہ 3 بچے تھے، ایسے ہی بس 13, 14, 15 سال کے، زیادہ نہیں تھے۔ جلسہ چل رہا تھا، اسلام کو برا بتایا جا رہا تھا، عیسائیت کو ثابت کیا جا رہا تھا۔ ایک بچے نے ایک سوال کیا، بس وہ سب چھوڑ کر بھاگ گئے تھے میدان کو، بستر باندھ لیا تھا۔ ایک بچے نے سوال کیا، انہیں جو 13, 14 سال کے بچے تھے، کہ جی عیسائیت جو ہے وہ 3 چیزوں میں تقسیم ہے، بلکانیت، عیسائیت، ایک نام اور لیا، آپ کون سی کو ماننے والے ہو؟ آپ کی صحیح کیوں ہے، 2 غلط کیوں ہے؟ اس طرح کے سوالات کیے، اس طرح سے گھیرا کہ جواب نہ بنا اس چھوٹے بچے کے سوال کا، اور بستر باندھ کر چلے گئے۔ کیسی دور اندیشی تھی، کیوں مسجد وہاں بنوائی تھی؟ آج نواب چھتارے کے نام پر کتنا صاحب جا رہا ہوگا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ لوگ اپنی شادیوں پر پیسہ خرچ کم کرو، مختصر کرو، مکانات پر پیسہ کم خرچ کرو، اپنے کالج، اپنی یونیورسٹی، اپنا سب کچھ بنا سکتے ہیں آپ۔ ہر آدمی آپ کے لوہے کو تسلیم کرے گا، سارا کا سارا پیسہ پتہ نہیں کہاں خرچ ہو رہا۔ آپ چھوٹا سا موبائل میں کام چلا سکتے ہو، مہنگا موبائل مت لو۔ یعنی جو پیسہ فضول ہو رہا ہے آپ اس کو صحیح لگا لو، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اعمال کو سدھارو۔ سب سے مین چیز تو نماز ہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے گورنروں کو بھیجا تھا مختلف علاقوں میں تو یہی بات کہی تھی، تمہارے سارے کاموں میں سب سے اہم نماز ہے، اگر تم نے نماز کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اس کے وقت پر ادا کیا تو تمہاری ساری کامیابیاں تمہیں ملتی رہیں گی، نماز میں اگر کوتاہی ہوئی تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ اب آپ اور میں اپنے بارے میں غور کریں، ماشاءاللہ خوب نمازی ہیں، ابھی 2 رکعت پڑھیں گے اور مسجد ساری خالی ہو جائے گی۔ اللہ کے واسطے اللہ سے ڈرو،
دل میں خوف پیدا کرو. آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آتے ہیں نا 2 4 6 10 سال 5 سال کے، یہ آپ لوگ کو مجھے دیکھتے ہیں، اگر انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ 2 ہی رکعتیں فرض ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ آپ کو مجھے دیکھ کر تو چلتے ہیں نا. اس لیے آپ لوگ آئے ہیں اب بھی اور آئندہ پور نماز کا اہتمام کرو. اور اس کے علاوہ کتنی ساری بیمار ہم میں گھسی ہوئی ہیں، سب سدھارنے کی کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.